بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے عقائد کے درس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی صحیح معنی میں محبت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں اہل بیت کے حوالے سے ایک روایت ذکر کروں گا ان کے فضائل کے بارے میں۔ ویسے تو اہل بیت کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں ان کی فضیلت پر، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے صرف ایک روایت پر اکتفا کروں گا، اور اس کے بعد پھر اہل بیت کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، کس کو کہتے ہیں اہل بیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو بڑی وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے لیے دو بڑی وزنی اور دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ہے اللہ کی کتاب۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ تم اس سے ہدایت حاصل کرو، اور وہ ایک نور ہے، اس سے روشنی تم حاصل کرو۔ ایک تو قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، اور دوسری بھاری اور وزنی چیز کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ دوسری وزنی بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آگے فرمایا تمہیں میں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تم ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہ دو چیزیں تمہارے اندر میں چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایک دوسری روایت ہے، اس میں ہے کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور میری سنت ہے۔ ترکت فیکم الثقلین، دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے۔ یہ دوسری روایت ہے، لیکن اہل بیت کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ تو ایک قرآن کریم کو مضبوط چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرا اہل بیت ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور دیکھنا، اللہ سے ڈرنا اس بارے میں۔ اس سے کیا بیان کیا؟ حضرات اہل بیت کی فضیلت کو، شان کو اللہ کے حبیب نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، بعض لوگ اہل بیت کے حوالے سے بہت تعریف بھی کرتے ہیں، بہت بیانات بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی زور لگ رہا ہے، ساری چیزیں۔ وہ شاید یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اہل بیت سے محبت صرف ہم ہی کرتے ہیں، اور کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا اگر نام لیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی دیکھو، صحابہ سے تو محبت ہے، اہل بیت کا نام ہی نہیں لیتے، اور باور یہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے جتنی محبت کرتے ہیں، عشق ہے، اتنا کسی کو بھی نہیں ہے۔
اور آپ یقین کریں ان کی عملی زندگی کی طرف اگر آپ جا کر دیکھیں تو اہل بیت اطہار کی کسی چیز سے بھی ان کی مناسبت صرف شور شرابہ ہنگامہ یہ کرتے رہتے ہیں اور نام اہل بیت کا۔ یاد رکھیے اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نہ صحابہ اہل بیت کے بغیر نہ اہل بیت صحابہ کے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ٹھیک ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت میں اتنے آگے چلے جائیں کہ صحابہ کو چھوڑ دیں، یا صحابہ کی محبت میں اتنے آگے چلے جائیں کہ ہم اہل بیت کو نظر انداز کر دیں۔ ایسا طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ بات میں نے ضمناً عرض کر دی تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جائے کہ جو صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ کسی کو محبت نہیں ہے۔ یہ تو اہل بیت کے حوالے سے ایک روایت ان کی فضیلت اور ان کی شان کے بارے میں، ورنہ بے شمار ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں آنا چاہیے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں، اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ عام طور پر آپ نے یہی دیکھا ہوگا سنا ہوگا 5 افراد پر اہل بیت کا اطلاق لوگ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت، اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا اہل تشیع کے ہاں ایک پنجہ سا بنا ہوتا ہے، اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی 5 افراد مراد ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ 5 تن پاک، 5 تن، وہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ بس یہ 5 افراد پاک ہیں، نعوذ باللہ باقی کیا ہیں؟ ایسے ہی ہیں، وہ فارغ ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جو ان کا نظریہ ہے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ بھی پتہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں بات کو، اور لوگوں کے ساتھ گل مل جاتے ہیں، فرق نہیں کر پاتے کہ ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہے اور ان کا کیا ہے، ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ تو ان حضرات کے سامنے ان کے ہاں یہ 5 افراد اہل بیت میں شامل ہیں، باقی ازواج مطہرات شامل نہیں ہے، پیغمبر کی بیٹیاں شامل نہیں ہے، بیٹے شامل نہیں ہے۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان حضرات نے لکھا ہے کہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور پیغمبر کی بیٹیاں دوسری وہ بھی شامل ہیں اور پیغمبر کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ اس لیے کہ اہل بیت کا مطلب کیا ہے لفظی اعتبار سے؟ گھر والے، گھر والے۔ تو گھر والوں میں صرف ایک بیٹی تو نہیں ہوتی یا ایک داماد تو نہیں ہوتا، بیوی بھی شامل ہوتی ہے گھر والوں میں، بیٹا بھی شامل ہوتا ہے، بیٹی بھی شامل ہوتی ہے۔ تو یہ سارے لوگ اہل بیت میں آتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس کو کہتے ہیں آیت تطہیر، 22واں پارہ ہے، بالکل ابتدا میں ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت تطہیر۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس، تاکہ دور کر دے آپ سے کس کو؟ گندگی کو، یعنی ازواج مطہرات سے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو بہت زیادہ کیا کر دے؟ پاک کر دے۔ یہ کیا ہے؟ آیت تطہیر کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ قرآن کریم نے لفظ کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اہل البیت سے مراد کیا ہے؟ نبی کی بیویاں، نبی کی ازواج۔ تو اہل بیت قرآن نے کس کو کہا؟ کس کو کہا بھائی؟ پیغمبر کی ازواج کو کہا۔ معلوم کیا ہوا کہ پیغمبر کی ازواج بھی اہل بیت میں، سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک آیت دے رہا ہوں، باقی اور بھی آیات ہیں۔
ایک تو یہ ذہن میں رکھیے 22واں پارہ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر، سمجھ گئے جی؟ اب دوسری بات حدیث کے ذریعے سے وہ حدیث کو لیتے ہیں جس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اس حدیث کو لیتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے تو حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو. آپ نے ایک بڑی چادر لی ہوئی تھی کملی، اور اس کے اندر ان کو کیا کر دیا؟ اکٹھا کر دیا، اور چادر اپنے اوپر بھی ڈال دی اور ان کے چاروں کے اوپر بھی ڈال دی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اے اللہ یہ میرے کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس چادر کے اندر کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اندر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں تو کیا ہے اللہ نے ویسے ہی اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے، تمہیں اللہ نے ویسے بھی کیا کیا ہے؟ شامل. کیسے پتا چلا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو پیغمبر کی ازواج جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں کیا ہیں؟ شامل ہیں. جب شامل ہیں تو تمہیں اس چادر کے اندر آنے کی ضرورت. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جی اہل بیت میں بس یہی افراد شامل ہیں، 5، اللہ کے حبیب، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، یہ شامل ہیں، بس باقی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ ایک آواز چلتی ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، پتہ وتا کچھ نہیں ہے. کبھی قرآن کھول کر پڑھیں، کبھی قرآن کھول کر دیکھیں، کسی کی صحبت میں بیٹھیں تو پتہ چلے گا کہ اصل کیا ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ اہل بیت کا جہاں پر بھی تذکرہ آئے یہ 5 افراد بھی شامل ہیں، اور اللہ کے حبیب کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ازواج مطہرات بھی اس کے اندر شامل ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کافی ہے اتنا، باقی انشاءاللہ اس پر بات کل کریں گے. دوسرا موضوع ہمارا فقہی مسائل کا ہے. نماز کے 1-2 مسائل عرض کیے دیتا ہوں. گزشتہ کل نماز کے قیام کے حوالے سے اور قرات کے حوالے سے بات ہوئی تھی. آج کے 2 مسئلے یہ ہیں کہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر کسی کو کچھ پڑھنا نہیں آتا، سورت پڑھنی نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، نماز میں کیا کرے؟ کوئی نیا بندہ آیا ہے، نیا نمازی ہے، یا کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، کیا پڑھے گا؟ تو میں نے عرض کیا تھا حدیث کی روشنی میں کہ ایسا شخص تسبیحات پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن ساتھ کوشش بھی کرتا رہے نماز کو سیکھنے کی. اب اس کی ضمن میں ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، انفرادی بات نہیں ہو رہی، نماز امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیا ہمیں جماعت کے ساتھ جب ہم نماز کی ادائیگی کریں گے تو کیا امام کے پیچھے کھڑے ہو کر امام کی طرح ہمیں بھی قرات کرنی چاہیے یا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ یہ بھی ایک تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن وضاحت ضروری سمجھتا ہوں احادیث کی روشنی میں، جس کو عام اصطلاح میں کہتے ہیں قرات خلف الامام، کہ امام کے پیچھے قرات کرنا. یہ ایک اختلافی موضوع ہے لیکن وضاحت ضروری ہے. یاد رکھیے ہمارے حنفیہ کے ہاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بعض حضرات کے نزدیک امام کے ساتھ ہو یا بغیر امام کے ہو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اور لازم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی اور دیگر اہل حدیث حضرات کا جو مسلک ہے ان حضرات کا یہ ہے. ہمارا حنفیہ کا جو مسلک ہے اس میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی.
تکبیر، ثنا، خاموش. بس اب امام قرات کرتا رہے اور آپ قرات کو سنتے رہیں. ہمارے ہاں اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے. اس لمبی حدیث کے آخر میں ہے کہ جب امام قراءت کرے اذا قرأ فانصتوا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قراءت کرے تو تمہیں چاہیے فانصتوا، خاموش رہو، خاموش رہو اور سنو. ایک روایت. ٹھیک ہے. دوسری روایت ہے مسند امام مالک کی، اس کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کی جو قرات ہے وہی کیا ہے؟ مقتدی ہی کی قرات ہے. من کان لہ اماما فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کے لیے کیا ہے؟ وہی قرات ہے، وہی کافی ہے. یعنی کیا مطلب کہ امام جو قرات کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی کافی ہے اور تمہارے لیے بھی کافی ہے. بس تمہارا کام ہے کہ اس قرآن کریم کو اور اس قرات کو تم سنتے رہو. ٹھیک ہے. تو ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے اور دوسرا مسند امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے. شوافی کے ہاں وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، وہ حدیث پیش کرتے ہیں. اور عبادہ بن صامت کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ پھر مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے پیچھے. یاد رکھیے احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے یہ جماعت والوں کے لیے نہیں ہے، یہ انفرادی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. امام کے پیچھے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے. اور ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو کیا کرو؟ خاموشی سے سنو. وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ ہم جواب دیتے ہیں کہ قرآن کریم جب امام پڑھ رہا ہے ہمیں سننا چاہیے اور ہمیں قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو وہ قرآن کریم کی آیت ہو گئی اور دوسرا یہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، یہ انفرادی نماز کے لیے ہے، جماعت کے ساتھ ہو اس کے لیے اس کا حکم نہیں ہے. اور تیسرا مسند امام مالک کی حدیث ہے اور چوتھی مسلم کی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی. تو اس لحاظ سے ان چیزوں کو دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں امام کے پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو ان حدیث پر عمل کرتے ہیں یا اس مسلک سے ان کا تعلق ہے یا شوافے ہیں یا دیگر، وہ اگر اپنے حساب سے امام کے پیچھے بھی قرات کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ ان کا. اس میں بھی وہی بات عرض کروں گا کہ لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو برا بلا، یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو وہ اپنے مسلک اور نظریے کے مطابق پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے دیجئے. لیکن چونکہ ہم ایک سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. اور عمل کیا ہے کہ ہمیں امام کے پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ دوسرا مسئلہ فقہی آخری وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے اندر قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے یہ سورت ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ صرف دل ہی دل میں پڑھنے سے ادا ہو جائے گا یا زبان اور منہ کو ہلانا ضروری ہے؟ یاد رکھیے صرف دل ہی دل میں ہوگا اس سے نماز نہیں ہوگی. اس سے نماز کہ بس منہ بند کر دیا اب سوچ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، کچھ بھی نہیں، تو ایسے نماز درست نہیں ہوگی. بلکہ منہ کا ہلانا، زبان کو چلانا، دل ہی دل میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس طرح منہ سے ادائیگی کرنا ضروری ہے. اور ایک قول تو یہ ہے کہ اتنی آواز میں آپ کہے کہ آپ کو خود سنائی دے رہا ہو، آپ کو خود سنائی دے رہا ہو، اگرچہ دوسرا نہ سنے، لیکن اگر خود کو بھی سنائی نہیں دے رہا لیکن صحیح تلفظ صحیح ادائیگی کرتے رہنا چاہیے.
اور منہ اور زبان کو ہلا کر استعمال کر کے ان کو پڑھا جائے، نہ کہ بالکل منہ بند کر کے اور بس سوچ رہا ہے. اس سوچنے سے نماز درست نہیں. استغفر اللہ. آداب معاشرت میں سے ایک ادب ہے، کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے اگر آپ جائیں تو اس مریض سے اور ان کے گھر والوں سے ایسے گفتگو نہ کی جائے کہ جس سے ان کے اندر ایک نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو جائے. یہ خلاف ادب ہے. حکم یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے تعزیت تیمارداری کے لیے آپ جائیں، عیادت کے لیے آپ جائیں، تو وہاں پر ان کو تسلی کے کلمات کہیں اور صبر کی تلقین کریں، دعائیہ کلمات کہیں، ان کے حوصلے بڑھانے کی کوشش کریں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ انتہائی سیریس ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو گھر والوں کے اور اس مریض کے حوصلوں کو کبھی بھی نہیں توڑنا خلاف ادب ہے. بلکہ جب بھی عیادت کے لیے جائیں تو اس مریض اور اس کے گھر والوں کے حوصلوں کو بلند کیا جائے. اس لیے اللہ کے حبیب کی حدیث ہے، فرمایا جب عیادت کے لیے جاؤ تو کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو کیا کر دے گا؟ ٹھیک کر دے گا، صحیح کر دے گا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کیا الفاظ اور کلمات ہمیں سکھائے ہیں. تو جب بھی کسی کے پاس جائیں تو ایسے دل دکھانے والے، حوصلوں کو پست کرنے والی گفتگو ہرگز نہ کریں، بلکہ وہ گفتگو کریں جس سے ان کے حوصلے بلند ہو اور چستی آئے اور وہ صحت کی طرف خوشی سے آگے بڑھنے لگ جائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.